السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نہیں میں اپنے نفس کو بری قرار دیتی، یقیناً انسان کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ مفسرین کی رائے اس آیت اور اس سے پہلے والی آیت کے حوالے سے اس میں دو تین رائے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ جو زیادہ جس پہ اتفاق ہے، میں وہی آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے وہی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام کہ تورات میں جو ہے وہ زلیخا بتایا گیا ہے، اس نے یہ جو پچھلا جملہ بھی کہا تھا نا کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا، اور اس کے آگے یہ اسی کی بات اس ہے اس آیت میں بھی کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، یقیناً انسان کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا، ندامت تھی، اور اس نے اندازہ یہ ہے کہ اللہ سے اس نے توبہ کی تھی اور اپنے اس گناہ پر، اور اس بات کو اس نے اپنے نفس کا گناہ قرار دیا تھا کہ یہ میرے نفس کی غلطی تھی جو میں نے یہ برا کام جو کیا تھا۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، ظاہر ہے جس کو احساس ہو گیا اپنے گناہ کا اور جس نے اپنے اصلاح کر لی وہی ایسی بات کر سکتا ہے نا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا، اور اس نے اسی لیے آ کے گواہی بھی دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی بدنامی یا ان کے لیے کوئی برا اور وہ ارادہ اس کا نہیں تھا، اور اس وقت بھی جو اس نے کی تھی غلطی اس کے اوپر اس کو شرمندگی تھی، اور اس نے کہا کہ میں خود کو کوئی بہت نیک اور پارسا نہیں سمجھتی، کیونکہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، تو اس کے حملے سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس کو کہ اللہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اگر میری حفاظت کا یہ خصوصی انتظام نہیں فرمایا ہوتا تو مجھ سے بھی اور مزید آگے گناہ اور غلطی ہو جاتی۔ تو کیونکہ میرا رب بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے مجھ پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی، یعنی مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مجھے میرے گناہ کا احساس، تو گناہ کا احساس اللہ کی طرف سے ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اور دلوں میں سختی یا دلوں میں جو گناہ کے بعد بھی اس پہ مطمئن ہو جانا اور اپنے کو تسلی دینا کہ نہیں یہ تو کوئی غلط کام تھا ہی نہیں، یہ اس چیز سے بہت خوف کھانا چاہیے، کیونکہ یہ مزید آگے اور گمراہی پہ لے کے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جب بادشاہ نے یہ ساری باتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے اس کے اوپر تو بہت اثر ہوا ان باتوں کا کہ ایک شخص بے گناہ صرف اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے وہ جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، اور جب اس کو باہر نکلنے کے لیے بھی کہا گیا تو اس نے جب تک اپنے آپ کو دامن پہ جو اس کے الزامات یا جو داغ تھے اس کو جب تک صاف نہیں ہوں گے میں نہیں آؤں گا، تو کوئی یہ بڑا ہی کوئی نیک اور کوئی عظیم مرتبہ آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو تو فوراً اب میرے پاس لاؤ، اب تو معاملہ جو ہے وہ سارا سیٹل ہو گیا، جو جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے وہ اس طرح سے ان عورتوں کی گواہی بھی ہو گئی، تو اب اس کو لاؤ، تو میں اس کو اپنا خاص جو ہے وہ اپنا مصاحب یا اپنا خاص آدمی بناؤں گا، یعنی دربار میں اس کو بہت خاص عہدہ دوں گا، اپنے قریب رکھوں گا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، تو جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو کہا کہ آج سے آپ ہمارے بڑے ہی باعزت اور بڑے ہی معتبر جس کو ہم امین بنائیں گے، ایسے انسان کی حیثیت ہمارے خاص مقربین کا آپ کو جو ہے عہدہ جو ہے وہ مقام دیا جائے گا آپ کو ہمارے دربار میں، آپ کی دیانتداری پر، آپ کی امانت داری پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا اس خوف کی تعبیر کی شکل میں کہ اس ملک پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور اگر ابھی سے اس کے لیے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح اقدامات نہیں کیے گئے
تو پھر نہ صرف یہ کہ مصر جو ہے وہ ایک خوفناک قحط کی زد میں آئے گا، بلکہ آس پاس کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں جو ہے مصر ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں غلہ اور دوسری کھانے پینے کی جو خوراک ہے اس کی پیداوار ہوتی تھی۔ چاروں طرف جو ہے خشک صحرائی علاقے تھے، اور وہ بھی اناج کے سلسلے میں مصر کی طرف ہی رخ کرتے تھے، مصر کی زراعت پر ہی ان کا بھی گزر بسر تھا۔ تو مطلب یہ کہ پہلے آپ کو پتہ ہے نا بارٹر سسٹم تھا، تو وہ جو آس پاس کے صحرائی علاقے تھے وہ مویشیوں کی پرورش کرتے ہوں گے، تو وہ کچھ اون یا کوئی کھالیں یا کوئی اور کچھ چیزیں جو وہاں پر ان کی خاص ہوتی ہوں گی وہ لاتے ہوں گے، اور بدلے میں یہاں سے اناج لے کے جاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیونکہ پہلے بھی نظام بتایا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے یہ سارا، تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ سونپ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا مصر کی زمین میں، عزت والا مقام عطا کیا مصر کی زمین میں کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کا، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے مزید یہاں پر تفصیل نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، وہ ہمیں اور جو ہے تاریخی اور سیرت کی اور کتابوں سے اس کی تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اناج کو اسٹور کرنا شروع کیا اور کس طرح فصلوں کی دیکھ بھال کی، اور ایک نظام کے پورا بنا دیا کہ کتنا استعمال کیا جائے اور پھر کتنا اسٹور کیا جائے، بڑے بڑے کھلیان بنوائے، جہاں گودام بنوائے جہاں کے اناج کو اسٹور کیا جاتا تھا۔ اب آگے ہم جہاں پہ قرآن کا مزید آگے قصہ یعنی اس قحط کی صورتحال میں اب کیا ہوا وہ ہم آگے قرآن نے بتایا ہمیں، یہ والی غیر ضروری تفصیل اس میں نہیں ہے، مطلب اس کو اندازہ تو ہے نا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ اب ہمیں آگے قرآن بتا رہا ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آئے یوسف کے بھائی آپ کے سامنے پیش ہوئے، یعنی پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی آئے، کس لیے آئے؟ وہی غلہ لینے کے لیے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہیں پہچان پائے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی اصل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جس کو کنویں میں پھینکا تھا وہ آج یہاں عزیز مصر کے روپ میں ان کے سامنے اس کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، یہ وہی ان کا بھائی یوسف ہے۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے۔ اب کیا ہوا، کیونکہ غلہ جو دیا جاتا تھا نا پر پرسن دیا جاتا تھا، جتنے لوگ ہوتے تھے اتنا ہی ان کے ایک ایک کے حساب سے دیا جاتا تھا۔ اب یہ لوگ جتنے آئے تھے انہوں نے تو غلہ لے لیا، 10 بھائی آئے تھے، اور 11واں بھائی یعنی جو بنیامین تھے وہ نہیں آیا تھا۔ اس کو یوسف علیہ السلام کے اس طرح سے غائب ہو جانے کے بعد اور زیادہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ سب سے چھوٹے بھی تھے تو وہ ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو نہیں بھیجا تھا۔ اب کیونکہ غلہ ان کے حصے کا یہ لینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں اور ان کے حصے کا بھی دے دیں، اور ایک بھائی بھی ہے جس کو باپ کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر آئیں، اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیں، اور یہ بھی تفصیل بتائی ہوگی کہ ہم 10 حقیقی بھائی ہیں، وہ 11واں بھائی باپ کی طرف سے، جبھی تو کہا نا یہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری بات سنی ہوگی، کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے 11ویں بھائی کے حصے کا میں غلہ تم لوگوں کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ آئندہ جب تم لوگ غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ تم سچ بول رہے تھے، مجھ سے جھوٹ بول کے اضافی غلہ تو نہیں لے لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تو یا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی پھر ثابت ہو جائے گا کہ تم جھوٹے ہو تو تم آئندہ پھر میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اپنے باپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا، یعنی جو ان کے خادم تھے، خدمتگار تھے، کہ ان کی پونجی بھی واپس ان کے اونٹوں کے کجادوں میں رکھ دو، یعنی جو کچھ بھی وہ
لے کر آئے تھے نا بھیڑ بکریوں کی اون یا کھالیں یا جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہوں گے غلے کی قیمت کے طور پر، انہوں نے وہ چیزیں دی ہوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ چیزیں بھی گندم کے ساتھ ان کے جو انہوں نے قیمت ادا کی تھی وہ بھی واپس ان کے خزانوں میں رکھ دی۔ اب کیا ہوا؟ تاکہ وہ پہچانے ان کو جب لوٹیں اپنے اہل ویال کی طرف، شاید کہ اس طرح وہ دوبارہ آئے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ایک دل میں تھا لالچ کے اپنے بھائی سے ملنے کا، تو انہوں نے کہا اتنا ان کے ساتھ یعنی غلہ تو دیا ہی تھا لیکن ان کی قیمت بھی واپس لوٹا دی کہ جب وہ پہنچیں گے اور یہ دیکھیں گے تو اس طرح وہ دوبارہ جلدی لوٹ کر آئیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، انہوں نے کہا جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، یعنی ہمارے چھوٹے بھائی کے حصے کا غلہ انہوں نے روک لیا ہے اور وہ تبھی ملے گا جب ہم اس کو وہاں لے کر جائیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آئندہ ہمارے اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا غلہ بھی لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں اس طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسا میں نے اس کے بھائی کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا؟ یعنی ان کے دل کو کتنی تکلیف تھی یوسف علیہ السلام کی۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ویسے تو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اصل تو اعتبار اور اصل جو حفاظت ہے وہ تو اللہ کی، اور اعتبار بھی اللہ پر ہی ہے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ یہ ایک اضافی بوجھ لانا تو اب بہت آسان ہو گیا۔ ذالک کیل یسیر، یعنی کیل یسیر یعنی بہت، کیل کہتے ہیں پیمانے کو یا بوجھ کو، اور یسیر کہتے ہیں آسان، بہت آسان ہو گیا۔ تو اندازہ یہ کہ شاید ایک اونٹ کے بھر کے جو ہے وہ غلہ دیا جاتا تھا ایک آدمی کو، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم میرے سامنے پختہ پکی قسم کھاؤ کہ اللہ کی کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ یعنی کوئی ایسا حملہ کہ کوئی ایسی مصیبت آئے کہ لوگ تمہیں گھیر لیں اور وہاں پر کسی طرح سے تم اپنی جان چھڑانا چاہو تو مشکل ہو، اور ان حالات میں تمہارے بھائی کو کوئی نقصان پہنچے، وہ تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تم قسم کھا کے لے کر جاؤ اللہ کی کہ تم اس کو حفاظت سے واپس لے آؤ۔ پھر جب انہوں نے آپ کو اپنا پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہو، یعنی انہوں نے اس پہ ایک مہر لگا دی کہ جو کچھ بھی تم نے عہد کیا ہے اس کے اوپر وکیل کون ہے؟ اللہ۔ وقالا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور آپ نے کہا اے میرے بیٹوں تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں کہا انہوں نے یہ بات؟ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، میوٹ کریے، تو انہوں نے کہا کہ تم ایک حسد اور نظر بد کہ 11 بلکہ وہ بھی ہوں گے، بنیامین بھی تو 11 جوان لڑکے خوبصورت، ظاہر دیہاتی اور قبائلی علاقوں میں پلے بڑھے کڑیل جوان ماشاءاللہ جس کے بیٹے ہوں 11، اور وہ ایک ساتھ دروازے سے داخل ہوں تو ہر ایک کی نظر اس پہ پڑے گی ان پہ، اور ہر ایک ہی جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ایک دم ٹھٹک کے رک جائے گا ایک لمحے کے لیے۔ ایک تو یہ وجہ بھی تھی، دوسرے یہ کہ ایک دوسرے علاقے ایک دوسرے شہر میں جا رہے ہو اور غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو تو تمہاری نیت تو نیک ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے ہٹے کٹے لوگ ایک دم سے اکٹھا ہو کے آ رہے ہیں تو یہ کوئی لوٹ مار کرنے، یا اس زمانے میں حالات ایسے تھے نا، ظاہر قحط پڑا ہوا تھا تو سامان کی اور اس کے لیے کوئی لوٹنے کے لیے یا کوئی ہنگامہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ تو دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔
یعنی اللہ کے اس فیصلے کو، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کو تم لوگوں سے ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ کی مشیت میں کوئی نقصان پہنچنا تم لوگوں کو ہے لکھا ہوا تو میں اسے روک نہیں سکتا. صرف انسان ہونے کے ناطے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی احتیاطی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، دعائیں بھی پڑھنی چاہیے حفاظت کی، اور ایسے چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اپنی خوشیوں کا، اپنے مال کا، اپنے رشتوں کا، محبت والے بہت زیادہ ذکر لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے ان معاملات کا خاص طور سے کہ جو کہ ابھی کمپلیٹ نہ ہوئے ہوں ذکر نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی جب تک کہ بات کمپلیٹ نہ ہو جائے، اور اس پہ کسی کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے اگر کوئی نہیں بتاتا، جب بات کمپلیٹ ہو جائے اور وہ اپنی خوشی سے جتنا بتانا چاہے تو اس پہ ہی اتنا ہی سن کے خوش ہو جانا چاہیے. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. پھر انہوں نے کہا اصل حکم تو صرف سوائے اللہ کے اور کسی کا ہے ہی نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے. اصل اختیار، اصل حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اسی پر میں نے توکل کیا، اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے، جس طرح سے انہوں نے، جہاں سے مطلب جس طرح سے جہاں الگ الگ دروازوں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا اسی طرح، وہ یعنی یعقوب علیہ السلام بچانے والا نہیں تھا ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹک تھی، جیسے ماں باپ کو ہوتی ہے نا، بچے نکل رہے ہوں تو جو نصیحت یا جو تدبیر ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے کر دی. لیکن اللہ کے اگر فیصلے کے آگے کوئی تدبیر کسی کی چلتی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر اختیاری نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، بلکہ ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کر کے بچانے کی کوشش کی تھی. اور آگے کیا ہوا کہ وہ جب وہاں پہنچے، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا اس کی اللہ پاک نے تائید بھی کی کہ وہ صاحب علم تھے، اور علم وہی تھا جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا. یعنی اللہ نے یہ طریقہ بتایا نا کہ ماشاء اللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو، اور حسد اور نظر سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھو. تو یہ سب چیزیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب کیا ہوا کہ جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. یعنی بنیامین کو انہوں نے بتا دیا، باقی بھائیوں پہ بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کی. فَلَتَبْتَئِسْ بِمَا يَعْمَلُونَ، تو اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور وہ چلے گئے، تو بڑے بھائی جو ہیں ان کو بھی ستاتے ہوں گے، چھوٹے بھائی کو بھی، کیونکہ اب تو وہ اکیلے بھی ہو گئے تھے، اور دوسرے یہ کہ سب سے چھوٹے تھے اور باپ کے بہت چہیتے تھے، تو وہ دشمنی اور وہ چیز جو تھی وہ اب ان کی طرف منتقل ہو گئی تھی. گو کہ ان کے ساتھ اب فوری طور پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کو جس حد تک ہوتا ہوگا ستاتے ہوں گے، تنگ کرتے ہوں گے. پھر جب آپ نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروایا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں. یہ بادشاہ کا ایک خصوصی جام تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، یعنی کہ قافلے والوں کے لیے، کہ قافلے والوں تم لوگ چور ہو. تو جب وہ پیالہ جو ہے وہ ڈھونڈا گیا اور وہ نہیں ملا، تو اس قافلے کو روکا گیا کہ ہمارے یہاں سے کوئی چیز چوری ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا، وہ مڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا جو سونے کا جو پیالہ ہے جس میں وہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی پہلے تو اس کے لیے ایک انعام رکھا کہ اگر کوئی لا کے دے دے گا تو اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں نے تو چرایا ہی نہیں تھا نا، تو کیسے لا کر دے دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں، اور نہ ہم یہاں زمین میں فساد مچانے آئے، ہم تو قحط کے مارے لوگ ہیں. مطلب انہوں نے بہت نرمی سے اور ظاہر ہے اپنی صفائی دی کہ بھئی ہم تو یہاں اتنی دور غلہ لینے آئے ہیں، کوئی چور ڈاکو تھوڑی ہیں. قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا، یعنی وہ جو ملازمین جو آئے تھے یہ کہنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ انہوں نے کہا قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ
فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ جو ہے وہ نکلے گا وہ خود اس کا بدلہ ہوگا، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی جس شخص کے نے چرایا ہے اس کو جو ہے وہ اس کو رکھ لیا جائے، یہی بدلہ ہے، کیونکہ شریعت ابراہیمی جو تھی نا اس کے حساب سے ان کے یہاں چوری کی یہی سزا رائج تھی، تو وہ سزا کے طور پہ اسے اپنے پاس رکھ لیں گے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ تو آپ نے تلاشی شروع کی، یعنی کروائی ان کے بوروں کی جو اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا بلکہ پورے خاندان کو آپس میں ملانا تھا، اور اس تدبیر کی ذمہ داری اللہ نے خود لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے آپ کے لیے یہ ایک راہ نکالی تھی۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، کیونکہ وہاں کا جو قانون تھا اس میں یہ جو سزا نہیں تھی کہ جس نے سامان چرایا ہوگا وہ سامان چرانے والے کا غلام بن کے اس کے ساتھ رہے گا، بلکہ اس میں دوسری اور سزائیں تھیں، سختی تھی، مار پیٹ تھی، جرمانے تھے، جیل کی سزا تھی۔ تو اگر جو ہے وہ اپنے یہ نہ کہتے کہ تم پہلے نہ پوچھتے کہ بھائی بتاؤ پھر کیا سزا ہوگی، تو پھر اگر وہ یہ بات نہ کہتے کہ ہمارے یہاں تو یہ سزا ہے، تو انہوں نے ان کی بھی تسلی ہو گئی کہ بھائی تمہارے ہی حساب سے ہم سزا دے رہے ہیں، کیونکہ اگر اپنے جس ملک کا نظام چلا رہے تھے وہاں کا بادشاہ جو تھا جہاں پہ یہ ان کو عزیز بنا کے، یعنی ایک بہت بڑے وزیر اور اس کی پوزیشن حاصل تھی، تو اسی ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا نا، تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے کی۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے علماء جو ہیں ان کے بھی درجات ہیں، ہر عالم کے اوپر اس سے بڑا عالم ہے، اور یہ درجات اللہ تعالیٰ کی ذات پر جا کر ختم ہوتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہے۔ اور سورہ کہف میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو دیکھیں اس میں بھی یہی ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ ہر عالم سے بڑھ کر ایک اور عالم بھی ہے جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے۔ قالو ان یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل، انہوں نے کہا اب اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اب ان کے دل سے جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے کینہ اور یوسف علیہ السلام کے خلاف جو وہ تھا نا وہ ابھی تک نہیں نکلا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، اگر اس نے کیے مطلب ہمارا تو نہیں ہے نا یہ بھائی، یہ تو ہمارے باپ کی طرف سے، ہم سب بھائی ایک ہیں، اور اس کے بھائی ایسا تھا اس لیے یہ بھی ایسے، تو اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سنا تو ان کو ظاہر تکلیف تو ہوئی، لیکن انہوں نے ابھی ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں کون ہوں۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، انہوں نے کہا، آپ دل میں انہوں نے کہا کہ تم تو خود بہت برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، وہ کہنے لگے اے عزیز، یعنی جو وہاں ان کا عہدہ تھا نا عزیز مصر کا، تو انہوں نے کہا اس کا باپ جو ہے، یعنی ان کا بھی باپ تھا لیکن اس لڑکے کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ اب ان کو تو یہ خیال آیا کہ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ہم کر چکے ہیں اور باپ کا اعتماد کھو چکے ہیں، اب اگر یہ کریں گے تو باپ کو جا کے کیا جواب دیں گے، تو ہاں ان کو گڑ گڑانے لگے کہ آپ ہمیں میں سے کسی کو رکھ لیں، ان کو جانے دیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کے بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے؟ یہ وہی بھائی تھے سب سے بڑے جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے ہی مشورہ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جان بچائی دی کہ اس کو قتل کرنے کے بجائے کسی دور دراز علاقے میں یا کسی کنویں میں ڈال دو۔
اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو؟ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دیں۔ انہوں نے کہا میں تو اتنا شرمندہ اب اس بات پہ ہو گیا ہوں، حالانکہ اب کوئی اس دفعہ تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم جا کے والد کو سارا واقعہ بتاؤ، پھر اگر وہ مطمئن ہو کر مجھے اجازت دیں گے تو میں واپس آؤں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا جب تک کہ وہ یہاں پر ہے، بنیامین یہاں پر ہے، میں نہیں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے مگر اس چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے چوری کرتے ہوئے اسے، لیکن ہم آپ کو وہی بات بتا رہے ہیں جو کہ ہمارے علم میں آئی ہے، اور یہ کہ بنیامین نے چوری کی اور اس جرم میں وہ وہاں پکڑا گیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان سب سے پوچھ لیں کہ ہم اپنے بات میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی مصر سے بھی، وہاں کی بستی، وہاں کے لوگوں سے بھی آپ پوچھوا سکتے ہیں، جو قافلہ ساتھ گیا تھا اس کے لوگ سب وہاں موجود ہیں، سب کچھ انہی کے سامنے ہوا، آپ ان میں سے بھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی صرف اب بات صرف ہماری بات نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، آپ سب سے پوچھ لیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ پھر وہی فقرہ بولا، وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب موت کی خبر لا کر دی تھی، ان کے بھائیوں نے تو کہا تھا، کیونکہ اس وقت بھی انہیں یقین تھا کہ حقیقت وہ نہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی، اور انہوں نے کہا بہرحال میں تو ہر حال میں اس پر صبر کروں گا، اور بہت اچھا، صبر جمیل، بہت اچھا صبر کروں گا۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور رونے لگے۔ ظاہر ہے کتنی تکلیف تھی، یعنی اس دکھ سے، اس غم سے ان کو یوسف علیہ السلام کا دکھ بھی ان کا ہرا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے، قزیم گھونٹ گھونٹ پینا، تو آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی ان کی جاتی رہی، کیونکہ اندر ہی اندر گھٹتے تھے اور روتے تھے اللہ کے ساتھ، جو ان کا تعلق تھا اس کی وجہ سے اپنے اس دکھ اور غم پہ صبر تو کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے بیٹے کا غم جو تھا نا، وہ ان کو چین بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ بہت زیادہ محبت اپنی اولاد سے، اور خاص طور سے یوسف علیہ السلام سے ان کو بہت محبت تھی، اور ویسے بھی دیکھیں اولاد سے محبت ماں باپ کو ہوتی ہی ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد مر جائے نا، وہ بھی بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن کسی بچے کا کھو جانا اس سے بھی کہیں بڑھ کر صدمہ ہے۔ تو بنیامین کے لیے ان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ وہاں پر ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اطلاع تھی کہ جو خواب کی تعبیر اور یہ سب معاملات تھے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ تکلیف اور اذیت اس سے بھی کہیں زیادہ تھی بنیامین کی تکلیف سے۔ انہوں نے کہا، یعنی ان بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اللہ کی قسم، قالوا تاللہ، قسم اللہ کی، آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ یا تو اسی صدمے میں گھل جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو یا تو کوئی نقصان ویسے ہی گھل کے صدمے میں پہنچا لیں گے، یا پھر مر جائیں گے، اتنا آپ غم کرتے ہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بہترین دعا مشکل کے وقت میں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں تم سے تو کچھ نہیں کہا، تمہیں تو کوئی لان تان نہیں کی، کوئی پاس پوس نہیں کی۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، یعنی مجھے اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ اندازہ ہے کہ یوسف زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں، یعنی ایمان والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، کوئی مومن بھی۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے،
یعنی جب اگلے سال وہ گئے اپنے والد کے حکم کے مطابق مصر، تو پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے. قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، انہوں نے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے. کئی سال سے ظاہر ہے لگاتار قحط کا ہی معاملہ چلے جا رہا تھا، اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت اور اس کے اثرات اور زیادہ ظاہر ہوتے جا رہے تھے. ظاہر بھوک پیاس سے جو جانور پالے ہوں گے، بھیڑ بکریاں، وہ بھی ختم ہو رہی ہوں گی، ان کو بھی تو کھانے پینے کے لیے چاہیے نا. تو اون اور جو کھالیں اور جو چیزیں وہ لے کر آیا کرتے تھے وہ بھی اب کم سے کم ہوتی جا رہی تھیں. تو انہوں نے کہا اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن امید یہ رکھتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر کر دیجیے. یعنی ہم دائیں تو جو چیزیں ہیں وہ تو اتنی نہیں ہے جو غلے کی قیمت پورا ادا کر سکیں، لیکن اگر آپ، ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں دے دیں گے، اس کو بھر کے دیں گے. وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات بھی دیجیے. یعنی اب تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم خیرات کے بھی مستحق ہو گئے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ کچھ غلہ اور مزید ہمیں دے دیں خیرات میں. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یہ ساری صورتحال یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ پیش آئی اور اس طرح بھائیوں نے کہا تو بہت ہی دردناک وہ تھا، اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کے لیے، سب کے لیے یہ تکلیف کا وہ سن کے حال آپ صبر نہیں کر سکے، اور آپ نے انہیں اپنے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم نادان تھے؟ اب یہ وہی سوال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کنویں میں پھینکا گیا ان کو، اور اللہ نے ان کو وحی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو، ان کے دل پر یہ الہام کیا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے بھائیوں کو یہ بات ضرور جتلائیں گے، اور یہ وقت ایسے وقت اور ایسی صورتحال میں ہوگا جب یہ بات ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوگی. یعنی کہاں ان کو کنویں میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور کہاں اللہ نے ان کے دل پر یہ الفاظ جو ہیں القا کیے تھے، الہام کیے تھے. اور آج اتنے سالوں کے بعد وہ بات اللہ کی پوری ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ سوال کیا. وہ سمجھ گئے فوراً. انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً بے شک جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. یعنی فوراً اب ان کو احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے غلطی کا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ ہم نے ظلم و زیادتی آپ کے ساتھ کی تھی، ہم ہی خطا کار ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پہ کوئی ملامت نہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، ایک کم عمری میں ایک شخص کو، ایک بچے تھے، نوجوان تھے، اس وقت ان کو کنویں میں پھینکا، وہ کس طرح خوفزدہ وہاں رہے، پھر ان کو بیچا گیا، پھر غلام بنا کے لایا گیا، پھر وہاں پہ ان کی پرورش ہوئی، پھر ان پہ الزام لگے، پھر جیل کی سختیاں، کتنے مشکل حالات کا انہوں نے اکیلے سامنا کیا. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ جس کو ایک جملہ بول کے کہ ٹھیک ہے چلو بھائی معاف کیا، تم سے کوئی ملامت نہیں، تم سے کوئی میں ایسا پاس پوچھ نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ جتاؤں گا نہیں کہ تم نے اس وقت ایسا کیا تھا، دیکھو میں نے کیسی تکلیف اٹھائی، کچھ نہیں. آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. تو یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا اخلاق اور ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی جو ہے نا نرم دلی، شفقت اور اعلیٰ کردار، کہ جس کی وجہ سے یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. فوراً اپنے بھائیوں کی غلطی کو جب انہوں نے اعتراف کیا تو فوراً معاف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر؟ ایسے مخالفین جن کی جرائم کی بڑی لمبی فہرست تھی، بڑے سنگین گناہ کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ تک بنا لیا تھا، اور کس کس طرح سے آپ پریشان کیا تھا اللہ کے رسول کو، معاشی ان کا بائیکاٹ کیا، کیا کیا تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور تمام مسلمانوں کو، ان سب کو اللہ معاف کرتے ہوئے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا تھا؟ میں آج تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي بَصِيرًا، اور تو میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، آپ کی بصارت لوٹ آئے گی، اور پھر ان کو لے کر میرے پاس آؤ، تمام اہل خانہ کو، یعنی میرے پاس اب یہاں لے کر آ جاؤ۔ اب جب قافلہ چلا مصر سے، ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یا میں سٹھیا گیا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام گھر سے تھوڑے فاصلے پہ کنویں میں تھے، لیکن باپ کو اس وقت خوشبو نہیں آئی، اور مصر کتنی دور ہے، وہاں سے جب قافلہ چلا ہے تو کنعان کتنی دور ہے، وہاں تک جو ہے وہ ان کو بیٹے کی خوشبو پہنچ گئی۔ کیوں ایسے کس طرح ہوئی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی، باقی اور ولی اور بزرگوں کی تو میں پھر بات ہی نہیں کرتی نا، نبی کا درجہ تو سب سے بلند ہے، تو ایک نبی کو بھی کوئی خود سے کسی چیز کا کوئی معجزہ یا کرامت یا کوئی ذاتی اس کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ معجزے یا علم یا جو بھی چیز اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، وہ جس وقت چاہے اور جتنا چاہے وہ اپنے نبیوں کو وہ علم دیتا ہے، یا وہ جتنا چاہے اتنا بتاتا ہے۔ تو وہ کوئی نبی نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جو غیب کی بات بتانا چاہتا ہے اپنے نبیوں کو بتا دیتا تھا۔ تو پھر نبیوں کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے نا، یہ بھی گناہ کی بات ہے، کہ جیسے وہ صاحب غیب ہیں اور ان کو غیب کا سارا علم ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہی تھی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اللہ کی قسم، یعنی ان کے بیٹوں نے، یہ تو اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں، ان کو یعنی پہلے سے پہلے بھی یہی وہم تھا کہ یوسف زندہ ہے، اور اب وہی جو وہم جو ہے وہ ان کے دماغ پہ اور زیادہ اثر انداز ہو گیا، اور اتنا ہو گیا کہ ان کو اب اس کی خوشبو بھی آنے لگی۔ تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیص کو یعقوب کے چہرے پر، تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے، یعنی جب وہ آئے خوشخبری لے کر، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی تھی نا، وہ لا کے ان کے چہرے پہ ڈالی تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ سب سے بڑا غم جب ملا تھا تب بھی یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے لایا گیا تھا، اور جب سب سے بڑی خوشی ملی ان کی زندگی کی تو بھی یوسف علیہ السلام کے کرتے کی ہی صورت میں ملی۔ قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ اب وہ بھائی جو تھے سب بڑے شرمندہ ہو گئے نا، جو کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی اور اپنے باپ کو بھی تکلیف پہنچائی۔ انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یعنی کیوں باپ سے کیوں کہا؟ ایک تو اس لیے کہ باپ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، دوسرے یہ کہ ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے، تو اس وجہ سے کہا کہ ہم تو شرمندہ ہیں اور معافی مانگیں گے ہی اللہ سے، لیکن آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ انہوں نے لیکن کیا کہا؟ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، آپ نے فرمایا ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یقیناً وہی ہے بخشش والا بہت رحم کرنے والا۔ تو سوفا یعنی ان قریب، کیوں فوری طور پر ان سے استغفار نہیں کیا ان کے لیے، بلکہ وعدہ کیا کہ میں کروں گا ان قریب تمہارے لیے استغفار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے دل میں ظاہر اپنے بیٹوں کے لیے تھوڑا سا غصہ اور غم تو ہوگا نا کہ اتنی بڑی حرکت کر دی اور اتنے سالوں کی تکلیف باپ اور بیٹے کو پہنچائی۔ پھر دوسری یہ بھی بات ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے مل کے ساری تفصیلات تو معلوم کروں کہ یہی کچھ کیا ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ تکلیف اور وہ پہنچائی ہے یا کوئی اور بھی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جب تمام معاملات پوری طرح پتہ چل جائیں گے تو پھر ان کی معافی جو ہے اس کو کے لیے میں اپنے رب سے جو ہے درخواست کروں گا۔ پھر وہ جب سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ تو یہ پورا خاندان جب وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصی اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو امتیازی نشستیں پیش کی اپنے پاس۔ وقالت ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، انہوں نے کہا اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو یہاں پر آپ امن و امان کے ساتھ چین کے ساتھ رہیں گے۔ اور آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ بات اور میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی ہم نماز میں جس طرح سجدہ کرتے ہیں یہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ گھٹنوں
پہ سر تک جھکا کے سر کو یہ سجدہ ہوتا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی پہلی کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین میں جو واضح آخری جو قوانین اور احکامات آ گئے ان کی روح سے سجدہ تعظیمی حرام مطلق ہے، اب بالکل حرام ہے، اور جو لوگ اپنے بزرگوں کو یا قبروں کو یا زندہ لوگوں کو بھی ان کے قدموں میں سر جھکاتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ تو پہلے کے واقعات جو ہیں ان سے آج کے لیے کوئی دلیل اخذ کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، دونوں بیویاں جو تھیں دونوں سگی بہنیں تھیں، لیکن آج تو شریعت میں ایسا نہیں ہے نا، منع ہو گیا ہے، تو حرام ہے، ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح حرام ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کے فائنل اب ورژن جو قوانین احکامات جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو پچھلی چیزیں منسوخ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا وقال یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا من قبل، انہوں نے کہا ابا جان یہی ہے وہ تعبیر اس خواب کی جو میں نے بہت پہلے بچپن میں دیکھا تھا، جس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس میں 11 بھائی ستاروں کی مانند، جبکہ والدین جو تھے وہ سورج اور چاند کے حکم میں تھے۔ اور جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا، یعنی اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس وقت تو نہیں مجھے بچایا جب مجھے کنویں میں ڈال رہے تھے، اس وقت مجھے میرے اوپر الزام لگ رہا تھا، میرے لیے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے۔ اللہ بظاہر وہ چیزیں تکلیف دہ لگ رہی تھیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے جو ہیں اللہ ان کو ان مشکلات سے نکال کے اور بہت بہترین ان کے لیے معاملات کر دیتے ہیں۔ جو اللہ پہ معاملات کو چھوڑتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تکلیف میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ہمارے لیے کوئی بہتری ہو۔ اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے، یعنی صحرا کی تکلیف دہ زندگی تھی، مشقت بھری، اور ہر طرح کے معاملات وہاں پہ زیادہ ظاہر گاؤں دیہاتوں کے معاملات، اس وقت بھی شہر اور گاؤں کا فرق تو موجود تھا نا، اور مصر جو ہے وہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک تھا اس زمانے میں، اور وہاں پہ زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً میرا رب ایسی تدبیر کرتا ہے جو محسوس بھی نہیں ہو پاتی، اندازہ لطیف، بہت ایسی باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً وہی ہر شے کا علم رکھنے والا، حکمت والا۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا یا مجھے وفات دینا یا مجھے فوت کرنا ایسی حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دینا، مجھے ان میں ملا دینا۔ تو دیکھیں ایک نبی ہوتے ہوئے بھی، ایک اللہ کے اتنے نعمتیں اور احسانات، اور ایک اللہ کے سمجھیے کہ خصوصی عنایتیں جس پہ ہو رہی ہیں، وہ اس پہ خوشی سے پھولا نہیں، فخر سے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو میرے رب نے سب کچھ یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی ملے گا، میں تو اللہ کا پسندیدہ ہوں، بلکہ پھر بھی دعا یہی کی کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ یہاں بھی عطا کیا ہے، اور آخرت کے لیے بھی تو مجھے موت بھی مجھے ایمان کی حالت پر ہی دینا، اور اپنے نیک صالح بندوں میں میرا انجام کرنا، انہی کے ساتھ مجھے شامل کرنا۔ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے پر، اور وہ لوگ سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ یعنی یہ منکرین حق نے ایک سوال کیا تھا نا، جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا واضح اور مفصل جواب دے دی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا مفصل جواب ملنے کے بعد بھی، اتنا خوبصورت احسن القصص، اتنا خوبصورت اور عمدہ جواب پا کر بھی وہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے؟
کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے. یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض برتتے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ کی جو کائنات ہے اس میں ہر طرف اگر دیکھیں تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں لیکن غور کرتے ہی نہیں ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کے کسی طرح کا شرک بھی کرتے ہیں. یعنی اللہ پہ ایمان اس طرح کا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کسی کو شریک بھی کرتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ شرک جو ہے وہ صرف کسی بت کی پوجا کی یا کسی ستارے چاند سورج کی پوجا یا کسی دیوی دیوتا یا کسی بزرگ کی پوجا، بلکہ شرک بہت سارے طریقوں سے ہوتا ہے. اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے، اور کسی انسان سے ایسی توقع رکھنا کہ وہ اس کی مدد کرنے پہ قادر ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی شرک میں آتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں لیکن وہ شرک ہوتی ہیں. تو اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شرکیہ عقائد اور رسم و رواج ہیں سب سے پہلے تو ان سے بچنا چاہیے. کیا وہ صرف بے خوف ہو چکے ہیں کہ آدم کی ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی اور تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھیجتے رہے، ہم نے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر. وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجے آپ سے پہلے الا رجالا مردوں کے سوا، یعنی مردوں کی بستیاں جو تھیں بستیوں میں انسان آباد ہے نا، مردوں سے مراد ہے کہ انسان آباد ہیں، تو ان میں انہی کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے جن کی طرف وہی کرتے تھے. یعنی ہر قوم کے میں انہی جیسے انسانوں کو اللہ نے رسول بنایا اور ان کی طرف وہی بھیجی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی آسمانی کوئی مخلوق اتر کر آئی ہو. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یسیرو سیر نہیں کرتے، گھومتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو پچھلی اقوام ہیں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں ابھی کہ کس طرح ان کے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور پھر کیا ان کا انجام ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. مایوس کیا ہو گئے؟ یعنی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں اور مزید کسی کے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے، بلکہ اب صرف ان کی طرف سے اعتراضات اور جھٹلانا اور دشمنی میں اضافہ ہی بس ہو رہا ہے. اب ان میں نیکی کی رمق باقی نہیں رہی ہے، باقی لوگ جو رہ گئے. اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یعنی رسولوں نے یہ سمجھ لیا، اندازہ کر لیا اپنی قوم کے بارے میں. لیکن قوم نے کیا سمجھا؟ قوم نے یہ سمجھا تھا، وہ اور دلیر ہوتے گئے اور سرکش ہوتے گئے، وہ یہ سمجھ کے کہ جو کچھ رسول کہہ رہے تھے یہ سب تو جھوٹ تھا، کیونکہ اگر سچ ہوتا تو یہ تو اتنے عرصے سے ہمیں عذاب کی خبریں سنا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم تو ایمان نہیں لاتے، ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں، ہم تو جھٹلا رہے ہیں، ہم تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اب پھر بھی عذاب نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، عذاب کا یہ ڈراوا بھی جھوٹ ہے. جاءہم نصرنا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، بس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان قوموں کے پچھلی قوموں کے جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، ان میں عقل والے لوگوں کے لیے عبرت ہے. یہ کوئی صرف قصے مزے لینے کے لیے یا کوئی تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان میں عبرت ہے، ان سے سبق لینا ہے. اور یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی ان کتابوں کی.
وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف ختم ہوئی الحمدللہ۔ سورہ رات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اور پھر وہ متمکن ہوا عرش پر اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ان کی ایک ڈیوٹی ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں پہاڑ، یعنی گاڑے اس میں پہاڑ، رواسی اور ندیاں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک طرف پہاڑوں کے کھوٹے جو اندر زمین میں گاڑ دیے، یہ بڑی بڑی کیلوں کی طرح یہ پہاڑ جو ہیں زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ جتنے پہاڑ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں نا، اس سے دگنے زمین کے اندر ہیں، ان کو ٹھوک دیا گیا ہے، کیونکہ زمین کو جب بنایا تو وہ بہت ہلتی تھی اور اس پہ کوئی بیلنس نہیں تھا، تو پھر اس پہ پہاڑوں کو کیلوں کی مانند، میخوں کی مانند گاڑا گیا اور پانی کی فراہمی کے لیے دریا اور ندیاں بنائی گئیں اللہ کی طرف سے، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات اور جو کچھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں اس کو کس طرح اللہ نے انسان کے لیے مہیا کیا، ان کا یہاں ذکر ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور زمین قطعات ہیں، ٹکڑے ہیں، بٹ ان میں ایک دوسرے سے متصل، اور باغات انگوروں کے، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی اور ایک دوسرے سے الگ الگ بھی مختلف خطے ہیں جن میں باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، جڑوں سے ملے ہوئے بھی اور الگ الگ بھی، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک ہی جڑ سے بعض دفعہ کھجور کے نیچے سے جڑ ایک ہوتی ہے، اوپر سے دو درخت اگاتے ہیں، اور انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ اس ایک ہی جڑ سے دو درخت اگتے ہیں، دونوں کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن دونوں پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے وجود میں آئیں گے، یعنی وہ جو جس بات پہ حیرت کر رہے ہیں وہ بات، ان کے حیرت کرنا ہی سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمام لوگوں کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو، ایک ایک چیز کو اتنی حکمت سے اور اتنا اس کا ایک نظام بنایا، اس کے لیے یہ تعجب کرنا ہی کتنی تعجب کی بات ہے کہ وہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کے عقیدے سے ان کا یہ انکار دراصل اللہ کے وجود کا انکار ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں اغلال، توق پڑے ہوں گے، اور یہی جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، یعنی عذاب مانگ رہے ہیں۔ ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہ مانگیں کہ اب اللہ کی طرف سے ان کو نصیحت مل جائے، ہدایت مل جائے، وہ اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، برائی مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سی ایسی مثالیں گزر چکی ہیں اللہ کے عذاب کی، بہت سی عبرتناک مثالیں ان کے سامنے ہیں جو جانتے ہیں یہ ان کے بارے میں۔ اور یقیناً آپ کا رب
لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، یعنی ان کے اس مطالبے کے باوجود، ان کے شرک اور ظلم میں حد سے بڑھ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، فوراً نہیں اللہ پکڑ رہا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن یہ نہ سمجھیں یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر وہ رحم کر رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے تو اس چیز سے یہ نہ سمجھے کہ وہ کبھی سزا دے گا ہی نہیں، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی بار بار معجزے کا مطالبہ۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ایک ہدایت دینے والا اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے پیغمبر، تو اس کا کام صرف یہی ہوتا ہے، وہ معجزے دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، یعنی مادہ چاہے وہ انسان کی ہو یا حیوان ہو، اس کے رحم میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں یا بڑھتے ہیں، یعنی جب پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے چاہے انسان کی ہو یا جانور کی جس کی بھی ہے تو رحم سکڑ جاتا ہے نا، اور پھر جب بچہ بڑھتا ہے تو اس کا اندر اس کا یوٹرس بھی بڑھتا ہے ظاہر بچے کے ساتھ ساتھ اس کے سائز کے ساتھ ساتھ، تو ایک مادہ کے اندر ہونے والی اس طرح کی ایک تبدیلی کو اللہ کو خوب اندازہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیبی و شہادت الکبیر المتعال، وہ جاننے والا غیب اور ظاہر کا بہت بڑا، بہت بلندی والا ہے، اس کے علم میں برابر ہیں تم میں سے جو بات کو دل میں چھپائیں اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کریں، اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی غیب کی صورت ہو، ظاہر کا عالم ہو، اللہ کے علم کے سامنے سب برابر ہیں، ہر چیز اور اس کی ہر کیفیت، ہر لمحہ اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس انسان کے لیے یعنی ہر انسان کے لیے اللہ نے باری باری آنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے ہیں جو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پڑھا ہے نا ہم نے اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے۔ یقین اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اپنے دل کی کیفیت، اپنے اعمال کو جب تک صحیح نہیں کریں اس وقت اللہ سے صرف دعا کرنے سے کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے، جو ہمارے سامنے اس وقت سچویشن ہے کہ توبہ بھی زبانی ہو رہی ہے اور دعا بھی بہت ہو رہی ہے لیکن حالات نہیں بدل رہے، اس لیے کہ عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل، یعنی گہرے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، بجلی کی جو گرج اور چمک کے ساتھ جب آتے ہیں تو پھر خوف کے سائے بھی ہوتے ہیں اور امید کی روشنی بھی ہوتی ہے۔ امید یہ ہوتی ہے کہ شاید اس بارش سے فصلیں پانی پڑے گا اور فصلیں ہماری لہلائیں گی اور ہمارے جو خوشحالی میں بدل جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں بجلی کا کوئی کڑکا نہ ہو یا اتنی زیادہ طوفانی بارش نہ ہو کہ سب کچھ اس سے تباہ و برباد ہو جائے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک، بجلی کی جو کڑک ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، یعنی یہ گرج اور کڑک کی آوازیں دراصل کیا ہیں؟ بادلوں کی اللہ کی تسبیح اور تحمید کا انداز ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے کڑک دار بجلیاں پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہو دعوت الحق، اور اسی کا پکارنا برحق ہے، یعنی وہ بجلی کی کڑک اور چمک ایسی یہ عذاب کی شکل میں اگر ہو تو پھر کسی قوم یا کسی بستی پر جب یہ بجلی کی کڑک کا بھی عذاب آیا تھا نا تو وہ کس وجہ سے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہی شرک کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ بجلی کی کڑک عذاب بن کر بھی ان پر گرتی ہے، اور اس کا پکارنا برحق ہے، یعنی اللہ ہی ایک ہستی ہے جس کو پکارنا اور جس سے دعا کرنا برحق ہے۔
والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں ان کے سوا، وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے. یعنی جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. بلکہ اس کی مثال کس طرح دی گئی ہے؟ جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. یعنی غیر اللہ کو پکارنا اور اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے مدد کی امید رکھنا، بالکل ایسا ایک ناممکن اور بیکار کام ہے کہ جیسے پانی سامنے بہہ رہا ہو یا رکھا ہوا ہو اور ہاتھ پھیلائے انسان اور کہ یہ میرے منہ میں آ جائے. تو کیا پانی آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا نا. پانی کو جب تک ہاتھ میں لے کے نہیں پئیں گے تو پانی منہ میں خود بخود تو نہیں آئے گا نا. تو ان سے بھی دعا کرنا بالکل ایسے ہی بیکار اور بے مقصد ہے، اور مطلب یہ اس کی کوئی داد رسی کر ہی نہیں سکتے، ان کی پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اسی طرح کہ جیسے سامنے پانی رکھا ہوا ہے تو آپ کے منہ تک نہیں آ سکتا، اسی طرح آپ صاحب مزار یا بتوں سے یا کسی سے آپ دعا کر رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچ بھی نہیں پا رہی ہے. اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے. یعنی جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، لا حاصل ہے ان کی یہ پکار. اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خوشی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی. یعنی جو کچھ بھی ہے، یعنی ان کے سائے بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں. صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے سائے زمین پر لمبے ہو کر جو نظر آتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح شام کو بھی غروب آفتاب کے وقت بھی یہ سائے سجدے میں ہوتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ کر لیجیے. ان سے کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ کہیں گے اللہ ہی ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، پھر کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ہی حمایتی بنا لیے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ یعنی اللہ کی اور دوسرے جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ جیسے وہ سب تو اندھے ہیں اور اللہ ہے دیکھنے والا نا. اور اللہ کے جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ ہے نور، اور جس چیز کی طرف ان معبودوں کی عبادت کر کے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اندھیرے. تو کیا یہ سب دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہ واحد ہے، ایک ہے اور قہار ہے، زبردست ہے، سب پہ حاوی ہے. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو. یعنی جب پانی زور سے بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ سا بن جاتا ہے، لیکن اس جھاگ کی کوئی حقیقت اور وقت نہیں ہوتی. کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طرح؟ سمندر کے پانی پہ بھی جھاگ ہوتا ہے. یا چلیں اس کو چھوڑیں، ایک ایزی سمپل مثال بتاؤں. کبھی جگ میں لسی یا ملک شیک بنایا ہے تو اوپر کتنے جھاگ جھاگ سے آ جاتے ہیں. آپ گلاسوں میں جب نکالتے ہیں تو گلاس پورے فل بھر جاتے ہیں. 2-4 منٹ تک آپ اس کو چھوڑ دیں، جتنی دیر میں لوگ آئیں گے بیٹھیں گے اور تو دیکھیں گے کہ 1/4 جو ہے گلاس کا جو ہے وہ خالی ہو گیا، وہ جھاگ بیٹھ گئے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دھاتوں کو بھی جب لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کو کی مثالیں دیتا ہے، بتاتا ہے، بیان کرتا ہے. تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے. جھاگ کی تو کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے نا، میں نے بھی آپ کو جیسے مثال سے بتایا. اور جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. یعنی سیلاب کا پانی زمین میں جذب ہو کر فائدہ دیتا ہے، جھاگ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو دھات کو پگھلاتے ہیں تو اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ میل کچول اور فضول چیز ہوتی ہے، لیکن نیچے جو ہوتا ہے وہ اصل خالص دھات ہوتی ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے سمجھانے کا. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہا، اپنے رب کی دعوت کا جواب دیا، ان کے لیے بھلائی ہے. اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب ان کے ساتھ اور اتنا ہی اور بھی، تو وہ یہ سب کچھ ضرور بدلے میں دے ڈالیں. یعنی اس وقت اگر ان کا بس چلے تو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے ڈالیں. یہی لوگ وہ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو
توڑتے نہیں ہیں پختہ عہد کو، پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں. تو کئی عہد ہیں جو اللہ کے ساتھ ایک مومن نے کیے ہوئے، انسانوں نے تو سب نہیں کیے ہیں. ایک تو عہد الست ہے جو عالم ارواح میں ہر بندے نے، ہر روح نے کیا. پھر اس کے بعد ابھی پچھلی آیات سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے مومنین کے ساتھ کیا سودا کیا ہے، ان کی جان اور مال کے بدلے جنت. تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو ان عہدوں کو پورا کرتے ہیں وہ کون ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں اور آخرت کے نتیجے سے، اس کی برائی کے برے نتیجے سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں. قرابت کے رشتوں کو جوڑتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اور نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی. یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو رزق ان کو دیا گیا ہے اور سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، یعنی دولت، مال، علم اور جو بھی وسائل ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے اعلانیہ دینے سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی وہاں اعلانیہ دیتے ہیں، اور باقی موقعوں پر چھپ کے دیتے ہیں کہ کسی کی خودداری جو ہے وہ مجروح نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اب من و اذا سے اپنے دیے ہوئے مال کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. اور اب صبر کرتے ہیں اپنی رب کی رضا جوئی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. جو بھی کام، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں صبر کرتے ہیں، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی، دارالآخرت کی کامیابی ہے. تو بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی اگر کبھی کوئی برائیاں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے بدلے میں بھلائی، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. اگر کوئی شخص ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں، تاکہ اگر اس دوسرے آدمی کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ موجود ہے تو وہ اس چیز سے شرمندہ ہوگا اور آئندہ برائی سے باز رہے گا. اور پھر جنات و عدن، باغات ہیں. آخرت کے گھر میں کیا کیا ہے؟ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی صالح ہوں گے ان کے باپ دادا، آبا یعنی ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے. یعنی ان کو نہ صرف یہ کہ وہ خود رہیں گے ایسے باغات میں ہمیشہ، بلکہ ان کے جو ماں باپ ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، وہ بھی جو ان میں سے بھی جو صالح لوگ ہوں گے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ ہوں گے. اور جنت کے فرشتے ان کے سامنے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور انہیں کہیں گے سلامتی ہو آپ پر، بوجہ اس کی جو آپ لوگوں نے صبر کیا. تو کتنا اچھا ہے یہ آخرت کا گھر، یعنی کتنا اچھا گھر آپ کو ملا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جنت میں سب سے بڑی تو کامیابی ہے کہ جنت میں پہنچ گئے. اب ایک شخص کو جنت میں ایک اعلیٰ مرتبہ مل گیا. اب اس کا باپ ایک اچھا مسلمان، صالح مسلمان ہے، لیکن وہ جنت میں داخل تو ہو گیا مگر اس کا درجہ بہت نیچے کا ہے. یا اس کی اولاد ہے، یا اس کی بیوی، یا اس کا شوہر ہے جو جنت میں تو داخل ہو گئے لیکن ان کے درجے بہت نیچے کے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اس کی خواہش ہی ہوگی کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو، یا اور جن کے لیے بھی اس کی خواہش ہوگی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہوگی، اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے ہوں گی جو نیک کاموں میں اس کے ساتھ رہے دنیا میں. تو اس کی خواہش کے مطابق اگر وہ لوگ جنت میں موجود ہوں گے اور وہ نچلے درجوں پہ ہوں گے، اللہ پاک اس کو بلند درجے سے نیچے نہیں بلکہ ان کو نیچے سے اوپر اس کے پاس لے آئیں گے. تو یہ کتنی بڑی ایک اعزاز اور خوشی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو کہ خود تو بلند درجہ جس نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور اس کی بیوی اور اس کے شوہر اور اس سے متعلق وہ جس کے لیے بھی محبت دل میں رکھتا ہے اور وہ چاہے گا، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو اکٹھا کر دے گا. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے مقدار سے دیتا ہے، نپتلا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے. اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. یعنی وہی ہٹ درمی اور ضد ہے جو بار بار مطالبہ یہ کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے. یعنی جو لوگ خود ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ پاک اور انہیں نعمت ہدایت سے نوازتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. یعنی دلوں کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. جو موسیقی روح کی غذا ہے نا، وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ شیطانی غذا ہے. اصل روح کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن، جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دماغ سکون پاتے ہیں اور انسان کو نصیحت ہوتی ہے، اس کو موقع ملتا ہے غور کرنے کا اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے سے کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح تبدیلی لائے، کس طرح اس پہ عمل کرنے والا بنے. تو دنیا کے مال اور آسائش جو ہیں اس سے وقتی طور پہ تو انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے، لیکن اصل دل کا سکون جو ہے وہ یہ قرآن سے، اس قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. حالانکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام رحمان جو ہے عرب میں پہلے سے حالانکہ متعارف تھا، مگر مشرکین مکہ اللہ کو ہی جانتے اور مانتے تھے، تو رحمان کے نام سے وہ بڑا حیرت کا اظہار کرتے تھے، پوچھتے تھے یہ رحمان کون ہے. قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اور اگر وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، یعنی مردے بولنے لگتے، باتیں کرنے لگتے، یعنی ایسے بھی معجزات دکھا دیے جاتے، ایسا قرآن بھیجا جاتا کہ جس کو پڑھنے سے پہاڑ چلنے لگتے خود بخود، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ بھی دکھا دیا جاتا تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ قرآن تو ویسے ہی ایک معجزہ ہے نا. تو جو ہدایت کا خواہش مند ہے اس کے لیے تو واقعی یہ معجزہ ہے. تو ایسے لوگ اپنی ہدایت کا تمام سامان اپنے اندر پاتے ہیں، اس قرآن کے اندر موجود پاتے ہیں، جن کو ہدایت کی اندر جن کے طلب ہوتی ہے. تو بلکہ اختیار تو تمام کا تمام اللہ کے ہاتھ میں. کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دیتا؟ اگر اہل ایمان کو تو یہ یقین ہے نا اللہ چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو ضرور یہ اس کی مشیت ہے، اور اس یقین سے ان کے دل کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے. یہ ان کی دل جمعی کے لیے ہے. اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی ان لوگوں کو اپنی حرکتوں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سزا میں کوئی نہ کوئی آفت یا مصیبت ان پہ نازل ہوتی رہے گی، اور وہ مسلسل خوف کی کیفیت میں مبتلا رہیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو کیسا رہا میرا عذاب. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈھیل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عذاب آئے گا ہی نہیں، لیکن اس ڈھیل کا جب انجام ہوا اور عذاب آیا تو پھر کیسا انجام ہوا، کتنے سخت عذاب آئے، اور کیا ان لوگوں کا حال ہوا کہ یہ اس کے بعد اس عذاب سے بچ سکا. کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا. کوشش تو بہت بات کی بات ہے نا، اتنی مہلت ملے تو کوئی کوشش کرے نا. کیسا اچانک آیا اور کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ کتنا عبرتناک تھا. اور تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ، ہر نفس سے محاسبہ کرنے والی ہے، جو اس نے کمائی کی ہے،
تو اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے ساتھ موجود، ہر نفس کے ساتھ موجود ہے، اس کی ایک ایک حرکت، اس کے ایک ایک عمل پر اللہ کی نظر ہے. تو ایسی قدرت کسی اور کو حاصل ہے؟ جعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے. آپ کہیں ذرا ان کے نام تو بتاؤ. کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ یعنی اللہ جو اس قدر علیم اور بصیر ہے اور اپنے ہر بندے کے ہر فعل سے، ہر سوچ سے، ہر بات سے واقف ہے، تو تم لوگوں نے جو معبود بنائے کیا ان کے پاس اللہ سے زیادہ علم ہے؟ تو تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو، اللہ کو یہ بات نہیں پتہ ہے، یہ تم بتا رہے ہو، یا تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو؟ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے. یعنی ان کی مستقل ان کی سرکشی اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اندر سے وہ جو ہدایت کی طلب ختم ہوتی گئی اور ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو اب تو ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں اور ان پر مہر لگا دی گئی ہے. یعنی ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ ان کی گمراہی کے بارے میں اللہ کا آخری فیصلہ آ گیا ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے اور اس کے سائے بھی. تلقا عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. یہ مدینہ کے جو یہودی تھے، اہل کتاب جو تھے، ان میں سے جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر ہے کہ ان کو جب خبریں ملتی تھیں کہ آخر مکہ میں جو ہے وہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ ان خبروں سے خوش ہوتے تھے. اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب، اور کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں اپنا حکم بنا کے، قول فیصل بنا کر، یعنی ایسا کلام جو حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی لغو بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی اعتراض کر سکے، جس پہ کوئی کہہ سکے کہ اس بات کا کوئی اس پہ کوئی دلیل یا کوئی سند اس کے خلاف لا سکے. ایسا اس کو بنایا حکمن عربیہ، حکم ہے اللہ کا، فیصلہ ہے اللہ کا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا. اور یہ اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن خطاب جو ہے وہ باقی سب سے، ہم سب سے ہے کہ اتنی کلیئر آیات آنے کے بعد، اللہ کے احکام اور اللہ کی طرف سے علم آنے کے بعد، ان کی یعنی کافروں کی یا ایسے لوگوں کی جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والا اگر جو بھی ہوگا تو اللہ کی بھی اس کو حمایت حاصل نہیں ہوگی اور نہ کوئی اس کو بچانے والا ہوگا. اللہ کے مقابلے میں کون بچا سکتا ہے ویسے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ سب بھی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تھے نا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. پھر انہوں نے نکاح بھی کیے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، یعنی ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ یا کوئی نشانی لے کر آتا مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جب اللہ نے جس کے لیے چاہا تو معجزہ دکھایا. ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. اور اس کے پاس ہے الکتاب. الکتاب کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ جو ہے جس میں کہ
سب کچھ محفوظ ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ بھی وہیں محفوظ ہے، اور اس کی یہ یعنی وہاں جو محفوظ ہے اس کی یہ ایک نقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور مہربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے. اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان لوگوں کو اس بات پہ جو مطالبے کرتے ہیں نا، تو رسول کی حیثیت تو صرف نصیحت کرنے والے کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ان کو اپنے حساب کی کچھ شکل کچھ حصے دکھا دیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے، یعنی آپ کی زندگی میں ہو ہی نہ، بعد میں ہم عذاب دیں. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو آپ کی ذمہ تو بس پہنچانا ہی ہے، حساب لینا تو ہماری ذمہ ہے. یعنی آپ کا تو کام یہی تھا نا، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، یعنی اپنے دور میں رسول جو تھے ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کو دعوت حق کو روکنے کے لیے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کے لیے خوب سازشیں خوب بنائی گئی تھیں، جال بنائے گئے تھے، بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی تدبیروں، ایسی چالوں، ایسی سازشوں کا مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے، اور اس کی مشیت کے خلاف کسی کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ جانتا ہے کہ ہر جان جو کماتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ آخرت کا گھر، آخرت کی کامیابی کس کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. یعنی اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں اس کا رسول ہوں، اور اس کا جاننا ہی میرے لیے کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہیں. یعنی میرے اور تمہارے درمیان ایک تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، پھر ہر وہ شخص جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے وہ بھی اس چیز کی گواہی دے گا. سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیرے یعنی ظلمت کے، تاریکی کے اور گمراہی کے، کفر کے، اور نور یعنی نور ہدایت، ایمان. الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. یعنی محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اس کی تعریف ویسے ہی وہ قابل تعریف ہے. وہ اللہ جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی زندگی، دنیا کی کامیابی، دنیا کی مال و دولت کو سمیٹنے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، اسی میں سارا وقت اپنا لگا دیتے ہیں، ان کی ساری مشغولیت یہی ہوتی ہے. تو وہ حقیقی جو زندگی ہے، جو باقی رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کی، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں. یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی خود تو انہوں نے اپنا نصب العین یہی بنایا ہے کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ کامیابیاں اور دولت کو حاصل کرنا، لیکن دوسروں کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس کو بھی
اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف، دین کے کاموں کی طرف ہے، تو کہتے ہیں ارے ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی سے یہ کیا کرنے شروع کر دیا ہے، کچھ ٹائم ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، کامیابی حاصل کرو، ترقی کرو، یہ کماؤ وہ کماؤ، ایسے کرو ویسے کرو۔ ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے کام کے لیے بھی تو کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا نا، نکلنا پڑے گا نا، دین کا کام بھی تو کرنا ہے نا۔ اور اگر دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دنیا کی اپنی ذمہ داریوں کو میں کمی کر کے دین کا کام کرنا پڑتا ہے، یہ ضرورت ہے اس دین کی، تو ان کو روکتے ہیں کہ تم اپنا کیریئر دیکھو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، یہ کیا کرنے کھڑے ہو گئے ہو، اس طرح تو اپنی زندگی داؤ پہ لگا دو گے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی، تاکہ وہ اللہ کے احکام کو اچھی طرح واضح کر دے۔ یعنی ہر قوم میں جو رسول آتا ہے وہ اسی کی زبان بولتا ہوا اسی کی قوم کا ہوتا ہے، اور کتاب بھی جو آتی ہے وہ اسی زبان میں آتی ہے۔ جیسے عربوں میں جب قرآن اللہ کی کتاب نازل ہوئی قرآن تو عربی زبان میں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو وہاں ان کی قوم کی زبان تھی عبرانی، تو تورات عبرانی زبان میں تھی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو چاہتا ہے گمراہ ہونا، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ یعنی اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نکالنے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا کہ اپنی قوم کو جو ہے ظلمت یعنی جہالت، گمراہی، دین سے دوری کے جو اندھیرے ہیں ان سے نکال کے دین کے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف لاؤ، اور انہیں ان دنوں کا یعنی جو قوموں کے پر عذاب آئے تھے ان کا ذکر کرو، وہ بتاؤ، ان کو نصیحت حاصل ہو، تاکہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہیں کتنی برے عذاب میں، بدترین عذاب میں تمہیں ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی اگر تم میرے احکام مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں تم پر اپنی مزید نعمتیں تم پر نازل کروں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کفر کریں یا کافر ہو جائیں، تو یقیناً اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت، کسی کی پرواہ، کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس نہیں آ چکی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلی تھیں، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی؟ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اور بھی بہت سی قومیں ہوئیں لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا، جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے انگلیاں اپنے منہ میں ٹھوس لیں، یعنی ان کی باتوں کے جواب میں انہوں نے، یعنی بڑی حیرت ناک یہ بات ہے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس بات کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا۔ مریب کہتے ہیں ایسا شک جو الجھن میں ڈال دیں۔ قالت رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا، یہ ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ والی باتیں تمام قوموں نے کی تھیں اور تمام رسولوں نے جو کہا وہ یعنی ایک کامن بات ہے
ہر قوم نے اسی طرح کے اعتراض کیے اور ہر رسول نے اسی طرح کے جواب ان کو دیے، ان کی تسلی کرنے کے لیے، ان کو اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی جو کوشش تھی، تو ایک جیسی سب کی محنت اور کوشش تھی۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا؟ یعنی وہی باتیں رسول کہتے تھے، ہر طرح سے ان کا شک دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے اعتراضات جو تھے قوموں کے، وہ بھی وہی کہ وہی تھے جو ہر قوم کرتی تھی۔ اور وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا، اب کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی ذات جو ہے، جو سب سے زیادہ جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، تخلیق کرنے والی ذات ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہیں ایک وقت تک جب تک مہلت دے، یعنی دنیا میں جب تک تمہیں تمہاری زندگی ہے وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تم نیک عمل کی تمہیں موقع دے رہا ہے۔ جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی عبادت سے جن کو کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تو آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئیے، کوئی سلطان مبین، کوئی کھلا ہوا معجزہ، کوئی واضح کوئی معجزہ لے کر آئیے۔ یعنی سب قوم کے لوگوں کا جواب ایک ہی جیسا تھا، سب نے رسولوں کے انسان ہونے پر اعتراض کیا اور معجزے مانگے۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے نا، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو، یعنی ایمان والوں کو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے۔ یعنی اللہ نے تو ہمیں ہدایت کی توفیق دی ہے اور اپنی طرف آنے کے راستے بتائیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں اور ہم صبر کریں گے اس تکلیف پر، اس اذیت پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ یعنی انہوں نے کہا تم یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہو اس سے ہمیں بڑی اذیت ہو رہی ہے۔ کیوں اذیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول اتنے سنسیئرلی ساری کوششیں کرتے تھے، اور اس کے جواب میں یہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، ان سے انہیں اور تکلیف ہوتی تھی، اپنی قوم کا انجام سوچ کے بھی کہ یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے تو ان کا کیا انجام ہوگا، اور ان اعتراضات پہ بھی جو وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ایک نبی، ایک رسول جو ہے بہت مخلص ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ۔ اور کہاں ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، یعنی جنہوں نے انکار کیا تھا، ہم لازماً باہر نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ آپ دیکھیں ابھی ہم نے جب پچھلے سپاروں میں ہم نے یہ رسولوں کے واقعات پڑھے تو دیکھیں یہی ساری باتیں تھی نا، ہر قوم یہی کہہ رہی تھی، ایسے ہی اعتراضات۔ اور اسی طرح آخر میں جب کچھ ان کی سمجھ میں اور مزید اعتراض نہیں آتے تھے اور کوئی بات نہیں ان سے بند پڑتی تھی تو کہتے تھے ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، یا تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں مار ڈالیں گے، یا تمہیں پھر ہمارے دین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے۔ رسولوں کی طرف پھر اللہ نے یہ وحی کی کہ اب یہ ظالم جو ہے نا حد سے بڑھ گئے، ان کی سرکشی اور ڈٹائی اب جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا ہے، تو اب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد۔ یعنی رسولوں کی طرف اللہ نے یہ وحی بھیجی کہ کافروں کو تو ہلاک کر دیا جائے گا، پھر رسول اور ان کے ساتھ بچ جانے والے مومنین جو ہیں ان کو پھر سے زمین میں آباد کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے وہ لرز جاتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ ہوگا۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد رہا ہر سرکش ضدی، یعنی وہ بار بار یہ اصرار کرتے رہے کہ ہمارے درمیان آخری فیصلہ ہو جانا چاہیے تمام رسولوں سے، تو پھر آخری فیصلہ آ گیا، اور جب وہ آیا تو پھر وہ سرکش اور ضدی قومیں جو تھیں وہ کس طرح سے تباہ و برباد ہوئیں کہ ایک نشان عبرت بن گئی۔ یہ تو دنیا میں تھا۔ من ورائے جہنم و یسقا من ماء صدید، اور ان کے آگے کیا ہے، یعنی اب یہاں تو وہ ختم ہو گئی، دنیا میں تو یہ عذاب مل گیا، وہ تکلیف اور وہ اذیت تو انہوں نے اٹھا لی، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے۔
آگے ہے اور مزید ہے، جہنم ہے، اور ان کو وہاں پر پلایا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ ایسا ایک تو کھولتا ہوا ہوگا اور پیپ ملا ہوا وہ پانی ہوگا، تو کس طرح حلق سے اترے گا، لیکن پیاس اتنی شدید ہوگی، آگ کی تپش ہوگی، شدید شعلے ہوں گے کہ وہ اس کو پینے کی کوشش کرے گا گھونٹ گھونٹ، لیکن حلق سے اتار نہیں پائے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا۔ اتنی شدید اذیت ہوگی کہ موت کی خواہش کریں گے۔ بعض دفعہ دنیا میں بھی کوئی بہت عرصے سے بیمار یا بہت شدید کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی خواہش یا ایسی بات کہنی نہیں چاہیے کہ مر جائیں گے تو سکون ہوگا، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی ہے، لیکن حقیقتاً بعض انسان اتنی بے بسی اور اتنی بری حالت میں ہوتے ہیں کہ موت بھی ان کے لیے اللہ کا ایک انعام ہی ہوتی ہے۔ تو اہل جہنم جو ہے وہ تو اتنی شدید اذیت میں ہوں گے اور اتنی شدید آگ کی لپٹیں اور عذاب ان کے لیے ہوگا کہ وہ موت کی خواہش کریں گے کہ کسی طرح مر جائیں تو اس سے چھٹ جائیں، موت تو نجات دے دے گی نا وقتی، لیکن اس دن کوئی موت نہیں ہے، موت آئے گی ہی نہیں نا، بس یہ موت جو انسان کو دنیا میں آ رہی ہے نا یہ آخری موت ہے، اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا اس کو قیامت کے دن، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ وَمِن وَرَاءِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد ان کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی عذاب کی سختیوں میں مستقل اضافہ ہی ہوتا جائے گا، شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے ان کے اعمال کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے راکھ ہو۔ راکھ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن، یوم ناصف، بہت تیز ہوا چلے، بہت تیز کیا، آپ دیکھیں ہلکی سی پھونک بھی اگر ہے تو راکھ جو ہے وہ کس طرح منتشر ہوتی ہے، یعنی دیکھنے میں تو بظاہر وہ ایک ڈھیر نظر آ رہی ہے، کسی چیز کو جلائیں، اخباروں کو جلائیں، ایک ڈھیر نظر آتا ہے نا، لیکن ایک پھونک بھی اگر ماریں تو وہ کس طرح ذرہ ذرہ ہو کے کہاں کہاں تک دور اڑ جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ان کے اعمال کی حیثیت ایسی ہی ہے اللہ کے نزدیک، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ یہی ہے دور کی گمراہی، یہی ہے دور کی گمراہی، یعنی ان کو تو بڑا زوم ہوگا کہ دنیا میں بڑے نیک کام کر کے آئے ہیں، بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، لوگوں کا بھلا کیا ہے، خدمت خلق کے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں، بڑے ادارے بنائے ہیں، بڑا لوگوں کے لیے ویسے پیسے سے بھی اور خدمت سے بھی بڑا کام کیا، لیکن وہاں اس دن ان کے کوئی ایک نیکی بھی کام آنے والی نہیں ہوگی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ایسی بلا مقصد بلا وجہ نہیں بنایا، جب بنایا ہے ایک پورا نظام زمین اور آسمان کا اور اس میں انسانوں کو بھیجا ہے تو پھر کسی مقصد سے بھیجا ہے، پھر ان کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، یعنی لے جانے سے مطلب ہے سب کو ہلاک کر دے، سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں نا، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے، ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ اب وہ کمزور لوگ جو طاقتور لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کا ہر حکم مانتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کے خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان اپنے لیے دنیا کے فائدے اٹھا سکیں۔ تو اس دن وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں اتنا آپ کے ہر صحیح غلط پہ آپ کا ساتھ دیا، آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہے، تو کیا آج آپ ہمیں اس عذاب سے کچھ رعایت دلا سکتے؟ ہم نے اتنا آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ کہیں گے قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھاتے۔ وہ کہیں گے ہم تو خود دنیا میں گمراہ تھے تو ہم نے بھی تمہیں بھی گمراہی کے راستے پہ ہی ڈالا تھا، اب ہمیں تمہیں کیا بچائیں گے؟ نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ تمہیں بچا سکتے ہیں، اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، یعنی جزا فضا چیخے چلائیں، بے قراری کا مظاہرہ کریں،
یا صبر کریں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا فیصلہ، یعنی جب تمام انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اور اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور دیکھو لوگوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تو اپنے وعدوں کے خلاف ورزی کی، میرے وعدوں پہ میں نے تو ان کو پورا نہیں کیا، اور نہ میرا ارادہ تھا پورا کرنے کا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہے گا کہ لیکن میرے پاس تم لوگوں پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر کسی قسم کا زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، برائی کی طرف کھینچ کے نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا تھا، سوائے اس کی کہ میں تم لوگوں کو دعوت دوں، تم لوگوں کے دل میں خیال ڈالوں، ورغلاؤں۔ میں نے تمہیں دعوت دی، اللہ کی نافرمانیوں کی، بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دی، تم لوگوں نے میرا کہنا مان لیا۔ تو تم لوگوں نے میرا کہنا مانا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم لوگوں نے اپنی مرضی کی، اللہ کی بات نہیں سنی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت مت کرو، تم لوگ اپنے آپ کو ملامت کرو، اللہ نے تو سارے احکامات تمہارے سامنے بتا دیے تھے، اس نے تو اپنے تمام راستوں کی نشاندہی کر دی تھی، رسولوں کے ذریعے تمہیں وہ راستوں کے چلنے کے طریقے بھی بتا دیے تھے، کس طرح عمل کرنا ہے، میرے آیات میرے احکامات کو کس طرح ماننا ہے، لیکن تم لوگوں نے روگردانی کی، اپنی مرضی سے میرے راستے کو اختیار کیا، میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے تو نہیں لایا تھا، تو آج مجھے کوسنے کے بجائے اپنے آپ کو کوسو، اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو اس سے پہلے تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہتے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی تم کر رہے تھے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے تھے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے میرا کہنا مان رہے تھے، آج میں تمہارے ان تمام حرکتوں سے، تمہاری تمام اعتقاد سے میں اعلان برات کرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، تم عمل کرنے والے تم خود تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ آپ دیکھیں یہ کتنی پیارا اللہ کا انداز ہے کہ جب بھی کافروں کا، جب بھی گناہگاروں کا ذکر اور ان کا عذاب، جہنم کی سزائیں ہوتی ہیں، اس کے فوراً بعد مومنین کا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ تھے، ان کے انعامات کا بھی فوراً ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ بات خاص طور سے نوٹ کر لیجئے کہ ہر جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ جنات تجری من تحتها الانہار ہے، یعنی نیک عمل کرنا ایمان لانے کے بعد لازم و ملزوم ہے۔ صرف ابھی پر ہم نے پڑھ لیا نا، نیک عمل کرنے والوں کی کوئی ان کے عمل کا وزن نہیں ہوگا، کوئی ان کے وزن نیک عمل کا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح ایمان کے اوپر جو ہوتے ہیں، یعنی صاحب ایمان ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کے صرف ایمان ان کے کام نہیں آئے گا کہ ایمان کلمہ پڑھتے تھے، ایک اللہ پہ ایمان تھا، لیکن ساری نافرمانی کے کام کیے، ساتھ میں کیا شرط ہے؟ عمل الصالحات، نیک عمل بھی کیے۔ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور عمل صالح، ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر اللہ سے جنت کا ہم سوال کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو اپنی دعاؤں سے، اپنی توبہ استغفار سے، اپنی اصلاح سے پورا کریں۔ تو ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور وہاں ان کی آپس میں جب ملاقات ہوگی تو ان کی دعا ایک دوسرے سے کیا ہوگی؟ سلام، جو ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، بس صرف سلامتی بھیجیں گے ایک دوسرے پر۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے،
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیث کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا درخت، خبیث درخت جس میں جھاڑ جھنکاڑ ہو، کانٹے ہوں، جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، یعنی اوپر اوپر مٹی کے اوپر ہی اوپر تہ میں اگا ہوا ہے۔ کلمہ طیبہ تو جڑ تک، دل کے اندر تک، گہرائی تک ہوتا ہے نا، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جیسے اوپر ہی اوپر ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ یعنی برائی اور برے عمل جو ہیں وہ اگر لوگوں میں رواج بھی پا جائیں اور عام ہو جائیں تو لوگوں کو وقتی طور پہ شاید اچھے بھی لگیں، لیکن اس کی ظاہری خوبصورتی جو ہوتی ہے وقتی طور پر تو کشش ہوتی ہے، لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا۔ مال حرام کی کثرت ہے جیسے، یا اور دوسری چیزیں جو لوگوں کو متاثر تو کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں نہ اس میں سکون ہے اور نہ اس برائی کو ثبات ہے، اور نہ اس کے اثرات میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ قول ثابت کیا ہے؟ ایمان۔ آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا شخص دنیا کے اندر اپنے نظریات میں، اپنے کردار میں مضبوط اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ یعنی انہیں اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب سے کفر کر کے اللہ کی نعمت سے خود کو محروم کر لیا اور گمراہی اور دلالت خرید لی، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر پر۔ جیسے سورہ ہود میں ہے نا فرعون کے بارے میں کہ روز محشر وہ اپنی تمام قوم کی قیادت کرتا ہوا آئے گا، اپنی پوری قوم کو آگے آگے وہ چل رہا ہوگا اور پوری قوم کو پیچھے لے کے سب کو جہنم کے گھاٹ اتار دے گا۔ اسی طرح مختلف قوموں میں، مختلف معاشروں میں جو گمراہ لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے پیروکاروں کو بھی اسی طرح جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ دار البوار جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک میرے بندے ان کو کہتا ہے جو اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ بھی چلتے ہیں، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائیں ان کو بتائیں کہ وہ کیا کیا کریں، ان سے کہیں کہ وہ نماز قائم کریں، سب سے پہلی چیز جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، پھر کیا کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ اور اعلانیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، اور مسخر کر دی تمہارے لیے کشتیوں کو کہ وہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں، یعنی پانی کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، نہروں کو، نہر جو ہے وہ دریا کے لیے بھی آتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو کہ مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچا رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔
یعنی مکہ کے بارے میں دعا کی تھی، اور میرے رب ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ بلا شبہ مجھ سے ہے، یعنی میں تو شرک سے میں نے خود کو پاک کر لیا ہے، اب جو میری پیروی کریں گے، شرک سے دور رہیں گے، توحید کے راستے پہ چلیں گے، تو وہی وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وعدہ پورا ہوگا۔ اور ومن نسانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آ چکا ہے کہ آپ بہت ہی نرم دل اور بہت ہی حلیم الطبع تھے، اور ہر وقت آہوزاری کرتے تھے، یعنی بہت ہی طبیعت میں جو ہے نا نرمی تھی، درد مندی تھی، تو اسی لیے نافرمانی کے لیے کرنے والوں کے لیے بھی کہا کہ بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی دعا تو نہیں کی ان کے لیے کہ تو بخش دے، لیکن وہ اللہ کو اس کی رحمت یاد دلائی کہ تو چاہے تو بخش، تیرے اختیار میں ہے، اور تیری حکمت پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم اور اس سے پہلے اور قوموں میں بھی سب سے بڑی جو گمراہ کن جو بات تھی نا، وہ بت پرستی تھی۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے، لوگ آس پاس کے ان کے پاس آئیں اور یہاں آباد ہو جائیں، تاکہ ان کے بھی رہنے بسنے کا انتظام ہو جائے، اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اور اے ہمارے رب، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پہ تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ تمام شکر اور تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا فرمائے باوجود میرے بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق، یعنی اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے ایسی عمر میں دیے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 81 سال کی تھی اس وقت ہوئی، اور اس کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی اس کی توفیق دے کہ وہ نماز قائم کرے۔ ربنا وتقبل دعا، اور ہمارے رب میری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن یوم حساب ہوگا، یعنی جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہ دعا جو ہے نا نماز میں التحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ دوڑتے ہوں گے میدان حشر کی طرف اپنے سروں کو اوپر اٹھائے، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی خوف اور دہشت کے سبب ان کی نظریں ایک جگہ جم کر رہ جائیں گی، ادھر ادھر حرکت کرنا بھی بھول جائیں گی، پھٹی کی پھٹی ہوں گی۔ یہ میدان حشر میں لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا نقشہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے کہ تھوڑی سی مدت تک ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، تم کہتے تھے کہ ہمارا تو یہ شان و شوکت، ہماری اولادیں، ہماری یہ بڑے بڑی جاگیریں، یہ سب کچھ تو ہماری پلاننگ، ہماری کوششوں، ہماری عقل کا نتیجہ ہے، ان کو تو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی ظالم جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی تمہارے آس پاس وہ قومیں آباد تھیں، تم دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی، اور ان سب سے تم واقف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنی جانوں پر تم بھی ظلم کرتے رہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، یعنی وہ تو تمہیں پہلے سے پتا بھی تھا، لیکن قرآن کے ذریعے دوبارہ سے یہ حالات پورے تفصیل کے ساتھ بتا دیے گئے۔ اس کے باوجود
انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں، یعنی تم اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ تعالیٰ فرمانے اسی طرح چالیں چل رہے ہو جس طرح سے تم سے پہلے والوں لوگوں نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی کچھ کمی نہیں کی تھی، جتنا ان کا زور چلا تھا انہوں نے بھی اپنی چالیں چلی تھی، لیکن کیا انجام ہوا تھا؟ کامیاب ہوئے تھے کیا وہ؟ اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ان کی تمام چالیں، اور ان کی چالیں ایسی تو نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے، یعنی اللہ ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ان کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ ان کی چالیں اور منصوبہ بندیاں اللہ کے مقابلے میں تو ایسی کچھ بھی نہ تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے، یعنی اتنی بڑی تو کوئی ان کی چالیں نہیں تھیں۔ اور آپ یہ مت سمجھے کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، یعنی جو پہلے رسولوں سے وعدے کیا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ آخری کامیابی تمہاری ہی ہوگی، اور اگر نہیں لائیں گے یہ ایمان تو ان پہ عذاب آئے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کشمکش میں حق و باطل کی آپ کی ہی فتح ہوگی اور ان جھٹلانے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اس کی بہت تفصیل ہے جو کہ یہاں بیان کرنا جو ہے اس وقت ممکن نہیں ہے۔ بہرحال زمین کی شکل تو بدلے گی، کیونکہ ظاہر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندر جو ہیں وہ بھی بھڑک رہے ہوں گے، اور تو پھر اس کے بعد زمین کی شکل بدل جائے گی، اور اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، آپس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، گندک آگ بہت تیزی سے پکڑتی ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئی ہوگی، تخشا یعنی بالکل ان کے اوپر چھائی بھی ہوگی۔ کیوں؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کا حساب لینے میں اللہ کو اس دن کوئی دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی ہو جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی معبود ہے، وہی رب ہے، وہی الہ ہے اکیلا، اور اس کے لیے نصیحت حاصل کریں عقل رکھنے والے لوگ۔ تو یہاں پر آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ آگے ایک آیت ہے سورہ حجر کی، سورہ حجر، لیکن میں کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی، اس ایک آیت کو میں یہاں پر نہیں کر رہی، اس کے ساتھ ہی کروں گی انشاءاللہ۔